آج یہ جو میں نے زیب تن کوٹ کیا ہوا ہے کہ محض 1000 روپے کا ہے، اور اسی کوٹ میں آج میں گورنر پنجاب سے ملاقات کر کے سیدھا آ رہا ہوں، تو پتہ چلا کہ دراصل مجھے ملوانے والا یہ کوٹ نہیں تھا، بلکہ میرے دل میں وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جو ایمان اور یقین اور توکل تھا، دراصل وہ ملوا کے لایا کہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہی کامیابی اور کامرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی اور کامرانی تو اس کی ہے، اور دنیا کے بارے میں جو تم کامیابی اور کامرانی کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع چلتے ہیں۔ معزز حاضرین گرامی، یہ محض ضروری ہی نہیں بلکہ بہت اہم اور وقت کی عین ضرورت کے مطابق ایک ٹاپک کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس میں ہر شخص مبتلا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جس کو فیئر آف فیوچر کہتے ہیں۔ کہ اصل میں ہے کیا فیئر آف فیوچر؟ کس بات کا ہے؟ کہ دراصل فیئر آف فیوچر ہے کس بات؟ یعنی آج آپ لوگوں نے گھر جا کے اس بات پہ ضرور غور کرنا ہے کہ جو خوف ہمیں مستقبل کا لاحق ہے، دراصل یہ کس چیز کا خوف ہے؟ کیا یہ اس چیز کا خوف تو نہیں کہ کل میں پڑھ لکھ کر نوکری کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ کیا یہ اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ میں اگر شادی کر لیتا ہوں تو کیا میں اپنے رشتوں کو نبھا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا؟ کیا یہ اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ آج میرے پاس کچھ میری اپنی جائیداد ہے، اگر یہ کل کو نہیں رہے گی تو میرا کیا ہوگا؟ کیا یہ اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ کل کو میرے بچے ہوں گے تو وہ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، وہ کس طرح پڑھیں گے، کس طرح سروائیو کریں گے؟ کیا یہ اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ آج میں جوان ہوں، طاقت اور قوت ہے، کل یہ طاقت اور قوت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیا یہ اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ آج اگر میرے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، حسن و جمال ہے، کل کو یہ ڈر جائے گا؟ آج اگر میرے پاس مال و متاع ہے، کل کو یہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیا یہی خوف لے کے ہم آج کو متاثر کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہم کس خوف میں مبتلا ہیں۔ اگر یہی خوف ہے تو جان لیجیے کہ یہ ایک ایسا مستقبل کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا آج متاثر کر رہے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے، جن لوگوں کے پاس یہ وجہ تھی کہ مال و دولت سے کامیابی اور کامرانی میسر آتی ہے، جب انہوں نے پوچھا، آج گوگل کے اوپر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ what is the success؟ یہی ہے نا خوف کہ سکسیس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو گوگل پہ سب سے زیادہ فریکوینٹلی پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ what is the success؟ اگر گوگل جواب دیتا ہے کہ مال و دولت سکسیس ہے، اگر مال و دولت سکسیس تھی تو پھر قانون اپنے مال و متاع کے ساتھ جو زمین میں دفن کر دیا گیا تو پتا چلا کہ وہ کوئی سکسیس نہیں تھی، وہ تو اپنے مال و متاع کے ساتھ زمین میں دفنا دیا گیا۔ اور اگر گوگل آپ کو یہ رزلٹ دے کہ حسن و جمال سکسیس تھا، تو وہ جو کبھی حسن و جمال کے جن کے سجدے کیے جاتے تھے
سکسیس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ دادا جب اس دنیا سے گیا اور اس کے علاوہ بڑے بڑے سورما جب اس دنیا سے گئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے اور وہ پیغام دے کر گئے کہ جاہو جلال طاقت قوت مالو متا حسن و جمال کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے. کیا ہم آج اسی خوف میں مبتلا نہیں ہے کہ ہماری یہی کامیابی ہے اور کہ ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم ایک ایسے فیئر میں کہ جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ دیٹ از ناٹ کامیابی، دیٹ از ناٹ سکسیس. ہم ایک ایسے غلط فہم میں مبتلا ہیں، ایسے دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو کامیابی اور کامرانی سمجھا تھا وہ فنا ہو، تباہ و برباد، زمین کے اندر مٹی نے ان کو اپنے ساتھ مٹی کر دیا. لیکن کامیابی اور کامیابی یہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً مستقبل کا خوف ہمارے یہاں لاحق ہو، اور اگر وہ خوف جس کو ہم برا سمجھتے ہیں دراصل یہ خوف برا نہیں ہے، یہ خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ خوف میرے اور آپ کے لیے تب نعمت بنتی ہے جب یہ فکر بن جاتی ہے. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، قرآن نے بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام نے بتایا کہ دنیا itself is not bad thing، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ دنیا کی بھی اس میں لالچ کریں، دعا کریں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے in the Quran رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم many times says in the hadith کہ جب تم دعا کرو تو بہترین دنیا کی طلب کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہمیں دنیا تو یاد ہے لیکن وہ جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم بالکل مستقل طور پہ غافل ہو چکے ہیں. ہم کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سوئیں گے، ہمیں آنے والا زمانہ ایکسپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ یہ کیا بے شرمی کی بات ہے کہ آج جو انٹلیکچوئل مائنڈ یہ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل میں میرا کیا ہوگا، وہ جوان جو اپنی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود نہیں مستقبل کے بارے میں خائف ہے، وہ لوگ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، وہ اس بات کے بارے میں مبتلا ہے کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا. کیا اس کو اس بات کو بھول گیا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کو ایک ایسے ببل کے اندر رکھا ہوا تھا کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جو غلاظتیں تھیں اس سے اس کو پروٹیکٹ کرنے والا تھا. پھر اس کو حسن و جمال عطا فرمایا، پھر اس کو گوشت اور ہڈیوں کا ایک زندہ جاوید انسان بنا دیا، اس کو بصارت عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، سماعت عطا فرمائی، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا. کیا اس وقت سب سے زیادہ فکر تو مجھے اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی کہ مجھے اللہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، قوت سماعت عطا فرمائیں گے یا نہیں عطا فرمائیں گے؟ تب جب مجھے فکر کرنی چاہیے تھی تب تو کوئی فکر نہیں تھی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا تو میری ماں نے کھٹی میٹھی ٹھنڈی گرم چیزیں کھانا پینا چھوڑ دی اور وہ چیزیں اختیار کی جو میرے مزاج کے مطابق موافق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دو ایسے لوگ عطا فرمائے کہ ایک جو دن رات میرے لیے محنت اور مشقت کرتا تھا، ایک وہ کہ جو راتوں کو خود گیلے پہ سوتی تھی، مجھے خشک پہ سلا دیتی تھی، خود دھوپ میں چلتی تھی، مجھے چھاؤں میں چلا دیتی تھی. آج وہی شخص کہ جو اس کی ہڈیوں میں جب گوتا بنا جاتا ہے وہ سنوبر کی طرح ایک تندو توانا درست بنا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے مانگ سکتا ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا. What is that? Where we are going? کیا آپ نے سوچا کہ وہ اللہ کہ جس نے اتنا کمال میرے ساتھ اپنا فضل کیا، احسان کیا کہ میں چل نہیں سکتا تھا، مجھے بہن بھائی عطا فرما دیا کہ مجھے اٹھاتے تھے، میں بول نہیں سکتا تھا،
فیوچر کے بارے میں سوچیے, there is no problem. لیکن پھر بھی کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, واللہ خیر الرازقین, یہ کامیابی, یہ مال و متاع, یہ حسن و جمال, یہ طاقت اور قوت, یہ جاہ و جلال, یہ تمام رزق ہے, اور رزق کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے, واللہ خیر الرازقین. ہاں, وہ جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے وہ رزق ہے, لیکن آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ایمان اور میرے اعمال کے اوپر رکھا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. You want to know who is the success? You want to know what is the success? جاننا چاہتے ہو کامیابی اور کامرانی کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو کہ کامیاب اور کامران کون لوگ ہیں؟ جاننا چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کن کے قدم چومے گی؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے, وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں, وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دعوت حق کو آگے پہنچایا, وہ لوگ کہ آنے والے مصائب اور مسائل کے اوپر جنہوں نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا, اصل کامیابی اور کامرانی ان کی ہے. واللہ خیر الرازقین, جس کے بارے میں اور آپ پریشان ہیں, اس کا وعدہ کیا ہے کہ یہ میں دوں گا, لیکن آخرت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ انسان ایمان لانے والا ہو اور نیک اور صالح عمل کرنے والا ہو. یہ ایک بیماری ہے. Try to understand. This is a disease, fear of future. اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ دراصل پیدا ایسے ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر عدم توکل آتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, پتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے, اس کائنات کا کوئی آرگنائزر ہے, اس کائنات کا کوئی خالق مالک رازق ہے, تو اس کے بعد ہمارے اندر عدم توکل پیدا ہوتا ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر ایمان, یقین پیدا ہو. اور جب ہمارے اندر عدم توکل پیدا ہو, توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اپنے رب کے اوپر یقین کیا جائے کہ جس نے, میری بہنیں بیٹھی ہیں لیکن اس کے باوجود میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے کہ جس کے اندر سے انسان پیدا ہوتا ہے, اور اس مادے کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ سیل کی صورت میں 3 ملین کی تعداد میں وہ سیل کا اخراج ہوتا ہے, اور ان 3 ملین کی تعداد میں ایک سیل ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے عبدالوارث. وہ جس اللہ نے 300 ملین سیل میں سے مجھے آج مارز وجود میں مجھے وجود بخشا, وہ انسان آج اپنے اللہ کے بارے میں عدم توکل کا شکار ہے. اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی نہیں ہے. اور ہوتا کیا؟ یہ توکل دراصل اس کو ہٹ کرتا ہے شیطان, اور شیطان ہمیں مفلسی سے, غربت سے, بھوک سے ڈراتا ہے, اور ہم اس کے عوض شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں, اور شارٹ کٹ کے اوپر ایسا اونتے منہ گرتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں, ایک شخص جو کھجور لگا رہا تھا, اور کھجور لگانے کا ایک ایسا پروسیس ہے کہ 25 سال بعد, جو آج آپ نے کھجور لگائی ہے, 25 سال بعد وہ بیج پھل لاتا ہے. ایک بادشاہ نے پوچھا کہ what are you doing؟ اس نے کہا کہ میں ایک کھجور کا بیج لگا رہا ہوں. اس نے کہا کہ کتنے سال بعد یہ مارزہ وجود میں آئے گا؟ کہا 25 سال بعد. کہا بے وقوفی نہیں ہے یہ, کیا تم 25 سال بعد رہو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہی بات میں نے میرے والدین نے سوچی ہوتی تو شاید آج وہ جو میں پھل کھا رہا ہوں وہ ہمیں میسر نہ ہوتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو بات بہت خوبصورت ہے. اس نے کہا نام اس کے وزیر کا نام کہنا سننا تھا کہ اس نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دی. اس نے کہا کہ اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ
کہ 25 سال بعد پھل لاتا ہے. آج دیکھیے کہ میرا جو کھجور کا لگانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 25 سال بعد بھی پھل لائے گا, لیکن میرا پھل اللہ نے مجھے آج ہی عطا فرما دیا. یہ ہے توکل. اس نے کہا کہ نہ. دوسرا بھی 10,000 کشمیوں کا تھیلی اس کے ہاتھ میں دی گئی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, دنیا کی تمام مصنوعات سال میں ایک پھل لاتی ہیں, دیکھیے میرے پھل نے سال میں 2 بار مجھے پھل لایا. اس نے پھر کہا نہ, دس از توکل. اور اگر ہر شخص یہی سوچے کہ جو میں کروں گا اگر اس کا مجھے رزلٹ نہیں مل رہا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو شاید ہم لوگ آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. اگر ہمارے آباء و اجداد نے آج کے لیے محنت مشقت نہ کی ہوتی, ممکن ہے کہ اس کا رزلٹ ان کو نہ ملا. لہذا میرے لیے, آپ کے لیے یہ ایک خوف جو ہے یہ نعمت ہے, اور یہ نعمت اس وقت بنے گی جب اس نعمت کو یعنی خوف کو فکر میں مبتلا کر دیں گے کہ میں نے دنیا کی فکر بھی کرنی ہے لیکن ساتھ میں نے آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہی کامیابی اور کامرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, حقیقی کامیابی اور کامرانی تو اس کی ہے. اور دنیا کے بارے میں جو تم کامیابی اور کامرانی کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ تو دھوکے کا سامان ہے. یہ تو دھوکے کا سامان ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑا مال و متاع یہ حسن و جمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی کی ہے, وہ اللہ جو میرے اور آپ کے رزق کا ذمہ لیے ہوئے ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے. ہمیں ضرور کامیابی اور کامرانی کی تگ و دو کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اور یہ جو خوف ہے اس کو جب آپ فکر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہی نعمت بن جائے گی, یہی نعمت بن جائے گی. مسلمان اور نا امید یہ جان لیجئے کہ یہ کفر کے مترادف ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور خوف, امید اور خوف اصل میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. فقہ کی ایک اصطلاح ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, کہ جو ایمان ہے نا دراصل یہ خوف اور امید کے درمیان کی کوئی چیز ہے, جس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے پتا چلتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے اتنی امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا, اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے, اندیشہ ہے, خوف ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں. بالکل اپنے دلوں سے, دماغوں سے, اپنے مزاج سے, اپنے فکر سے خوف کو نکالنا بھی نہیں ہے, لیکن اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے فکر کے ساتھ. جب آپ اس کو فکر کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے لیے یہ ایک مثبت چیز ہوگی. ایک صاحب سے پوچھا حضرت ذوالنون مصری رحم اللہ ہمارے اسلاف میں سے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا فضل ہے, اتنا شکر ہے, اتنے مزے میں ہو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ آپ how you can say you are too happy, everything is okay, how you can say. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے. کیا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر چھوڑا ہے. اور جب انسان اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو پھر انسان جو چاہتا ہے دراصل وہی ہو رہا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے, تو اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں, اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ اس کے قدم بن جاتے ہیں. ہم یہ روش اختیار کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟
کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، اس بات پہ یقین ہوگا کہ واللہ خیر الرازقین، اس بات کا شوق اور ذوق ہوگا کہ میں نے اپنے حصے کا کام دنیا میں کر کے جانا ہے، تو پھر دنیا میں وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. دراصل آپ نہیں، وہ اللہ چاہ رہے ہوں گے، اور جب آپ کی مرضی اللہ کی مرضی میں شامل ہو جائے گی تو دراصل وہ آپ ہی کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. آج ہم نے فلسفہ بھی پڑھ لیا، ویسٹ کا فلسفہ بھی پڑھ لیا، ہم نے شرق و غرب کے شعراء کو بھی پڑھ لیا، مفکرین کو بھی پڑھ لیا، ہم نے دنیا کے مختلف نظام بھی پڑھ لیے، سیکولرزم پڑھ لیا، ہم نے جو ہے وہ ایتھیزم پڑھ لیا، ہم نے دنیا کی تمام سویلائزیشن کو کھنگال لیا. لیکن میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مجھے اور آپ کو فلسفہ بتانا چاہتا ہے، وہ فلسفے کے حوالے سے میں اور آپ ادھر رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی خوف کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، ایک تم غم لیے بیٹھے ہو کہ جو محض 30 40 یا 50 سال تک، اور ہوگا تب بھی وہی جو میں چاہوں. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایسے غم سے نجات عطا فرما دے، تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شرط لگائی اور فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کو کسی طرح کا نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کسی طرح کا حزن ہوتا ہے، نہ ماضی کا کوئی ٹینشن، پریشانی، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن ہوگی، اور نہ مستقبل کا کوئی فیئر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ کہ جو عدم توکل کا شکار نہیں ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھا، اور مستقبل کے بارے میں وہی ان کا تصور ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے. ہاں، تم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بیسٹ ایفرٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ ہے وہ فکر، وہ غم سے نجات کا حقیقی فارمولا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں. میرے جیسا ایک شخص جو بائی پروفیشن، جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ، سونے کا ساری زندگی جو ہے وہ کام کیا، اور اس کے بعد یہ سمجھتا رہا کہ اصل میں کامیابی اور کامرانی ہے، اس کے لیے ویسٹ میں بھی چلا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ کام کاج کیا، پیسہ کمایا، مال و متاع اکٹھا کیا، حسن و جمال کے جو ہے وہ تمام تقاضے جو ہوتے ہیں پورے کیے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تمام کی تمام عارضی چیزیں ہیں. سب کچھ چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی طرف رجوع کیا تو پتا چلا کہ حقیقی کامیابی اور کامرانی تو یہ ہے. آج یہ جو میں نے زیب تن کوٹ کیا ہوا ہے کہ محض 1000 روپے کا ہے، اور اسی کوٹ میں آج میں گورنر پنجاب سے ملاقات کر کے سیدھا آ رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ دراصل مجھے ملوانے والا یہ کوٹ نہیں تھا، بلکہ میرے دل میں وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جو ایمان اور یقین اور توکل تھا، دراصل وہ ملوا کے لایا. تو پتہ چلا کہ بھائی یہ کپڑے، مال و متاع، یہ دولت، یہ حسن و جمال، یہ جاہ و جلال، دس از دا نتھنگ. اور آخری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں یعنی تمہیں بھوکا رکھ کے کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں تمہیں آزمائش میں ڈال کے کیا کروں گا. ہاں، اگر آزمائش میں ڈالوں گا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اگر میں آزمائش میں ڈالوں گا تو تمہیں درجات عطا فرماؤں گا. اگر آزمائش میں ڈالوں گا تو جنت کے بہترین نعمتیں ہیں جو تمہاری منتظر ہیں. لیکن اپنے اللہ کی طرف رجوع تو کرو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور تم نے انگلش بھی پڑھ لی، تم نے جرمن بھی پڑھ لی، تم نے جاپنیز بھی پڑھ لی، تم نے فلسفے بھی پڑھ لی، تہذیبیں بھی پڑھ لی. اپنے اللہ کا کلام بھی تو پڑھو کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے شکوہ کر رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ وہ اپنے رب رحیم، رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اوے واپس آ جا. وہ تیری دنیاوی ٹینشنیں بھی دور کر دوں گا، تیری آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی یقینی ہو جائے گی. یہ جو تمہیں غم ہے، تمہیں حزن ہے، تمہیں ٹینشن، انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے،
یہ بھی دور کر دوں گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ آ تو صحیح اپنے رب کے کلام کی طرف. وہ یہ تمام مضطرب دلوں کے لیے راحت جا مہیا کرنے والا کلام ہے تیرے رب. اور کیا کہتا ہے اللہ؟ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھ تجھے میں ماضی کے جو خدشات ہیں، جو دکھ، تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں ہیں، اور مستقبل کے جو غم تجھے کھائے جاتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وہ میرے بندے، وہ تجھے ماں کے پیٹ میں جس نے حسن و جمال عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، وہ موتیوں کی طرح چمکنے والے تجھے میں نے دانت عطا فرمائے، وہ ہڈیوں میں غوطہ بھر دیا، وہ دھڑکنے والا دل عطا فرما دیا. وہ آج تو اپنے رب سے نا امید ہو رہا ہے. وہ چل لیا لوٹا، وہ چل واپس آ جا. اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے. کون سے بندے؟ وہ جو سیاکار بندے ہیں، جو گنہگار بندے ہیں، جو بدکار بندے ہیں، جو شراب فروش بندے ہیں، جو شراب نوش بندے ہیں، جو بدکار اور سیاکار بندے ہیں. ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. ان کو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے، ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اس قدر ظلم کیا کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جو گنہگار نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ گجرا والا کے لوگوں کو بتا دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. میں تو تمہیں ماں کی کوکھ میں رزق عطا فرما رہا تھا، وہ وہاں تمہیں آکسیجن عطا فرما رہا تھا، وہ وہاں دل کی دھڑکنیں عطا فرمانے والا تھا. وہ جب تو باہر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ نوکر چاکر کی طرح تجھے عطا فرما دیے. وہ بہن بھائی دوست اور سہیلیوں کے طور پہ تجھے عطا فرما دیے. وہ جب تو بڑا ہوا تو اساتذہ کرام کو تیری ٹریننگ پہ لگا دیا. وہ جب تو چلنا پھرنا شروع ہوا تو تیرے لیے زمین کو مسخر کر دیا. وہ تیرے لیے دریاؤں کو بہا دیا، تیرے لیے چشموں کو چلا دیا. اور آج تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو رہا ہے. وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. قرآن میں ہو غوطہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. دیکھ تو صحیح تیری کامیابی اور کامرانی کا راز قرآن بیان کر رہا ہے. وہ اسے کھول کے دیکھ تو صحیح، وہ اسے پڑھ تو صحیح. وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک سنیروں کا بچہ اگر وہ آج سٹیج پہ آ کے بتا رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، اگر ماضی کے حزن سے، مستقبل کے خوف سے نجات چاہتے ہو، تو اللہ کے قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، مال و متاع چھوڑ کے اسلام نہ قبول کرتا. میرے دوست بہن بھائی، میں کسی مفتی کا بچہ ہوتا، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، شیعوں کا بچہ ہوتا، تو آپ کہتے کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہے. میں تو ایک عیسائیوں کے گھر سے آنے والا ایسا شخص کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا اور بتایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر یہ نعمت حاصل ہو گئی ہے تو جاؤ پھر گجرانوالہ کے لوگوں کو بتاؤ، وہاں کی بہنوں کو بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، ماں کو بتاؤ، دوست اور نوجوانوں کو بتاؤ کہ حقیقی کامیابی اور کامرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھی، جو ہمیں مستقبل کے غم سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، جو ہمیں ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے. اور اللہ کی قسم اگر ہم نے یہ جو ذکر اللہ ہے، آج اگر یورپ کو دیکھیں تو یورپ میں سب سے زیادہ بیماری پائی جانے والی انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور یہ فیئر آف فیوچر ہے. اور اس کا علاج اللہ نے مجھے اور آپ کو دے کر بھیجا تھا، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، وہ جان لو لوگوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں لوگوں کے لیے نجات رکھی ہے، دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون، مستقبل کا خوف، ماضی کا حزن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذکر کو علاج بنا کر بھیجا ہے. اور اگر آج ہم اچھے سچے پکے مسلمان بن گئے تو یہ حال بھی میرا ہے، مستقبل بھی میرا ہے، اور آخرت کی کامیابی اور کامرانیاں جس طرح آج ہم اس حال میں بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے
جنت میں بھی ایک دن اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا پکا مسلمان بنا دے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیابی تمہارا مقدر ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ویسی اطاعت اور اتباعت اور محبت کہ وہ تقاضے جو ہیں ان کو بھی تو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات